پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ تشریف لائے شہر کے دور دراز مقامات سے، اور اتفاق سے آج شہر میں 2-3 بڑی پروگرامس ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آئے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنی باوجود مصروفیت کے وہ یہاں پہ مانو میں کانفرنس کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ہماری خصوصی درخواست پہ انہوں نے ایک دن ایکسٹینڈ کیا اور طبیعت کل رات ناساز ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پروگرام کے لیے انہوں نے یہاں پہ آئے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اقبال اکیڈمی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی حیدرآباد میں اسی وقت ورچولی قائم ہو گئی تھی جب اقبال کا پہلا بڑی نظم یہاں چلی تھی۔ اقبال کے جو چاہنے والے ہیں، ناقدین کی بھی تعداد بہت ہے یہاں پہ، لیکن جو چاہنے والے ہیں اقبال کے، جنہیں اقبال کی ذات سے زیادہ اس کی فکر سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ بہت ہیں۔ بہادر یار جنگ سے لے کر اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس فکر اقبال کو سید خلیل اللہ حسینی نے سقوط حیدرآباد کے بعد اقبال اکیڈمی اور تعمیر ملت کی شکل میں دوبارہ شروع کیا۔ اقبال اکیڈمی خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد اس کے جو پہلے صدر تھے وہ سید عالم میری صاحب تھے، وہ 1959 سے 1959 سے 1973 تک رہے، اور پھر اس کے بعد خلیل اللہ حسینی صاحب 1973 سے 1992 تک رہے۔ پھر اس کے بعد پروفیسر سید سراج الدین 5 دسمبر 1992 سے جولائی 2006 تک رہے، اور جناب محمد ظہیر الدین صاحب 2006 سے صدر ہیں اور اب تک الحمدللہ صدر ہیں۔ کافی علیل ہیں، آج انہوں نے معذرت کی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے، طبیعت ان کی بہت خراب ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کی اہلیہ کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور پھر ہمارے جناب ضیاء الدین نیّر صاحب اس وقت ہمارے نائب صدر ہیں، بلکہ کارگزار صدر ہیں ہمارے، اور انہی کی زیر نگرانی اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے تعارف کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا پروفائل تو اتنا بڑا ہے کہ شاید میں اگر پڑھنے لگوں تو شاید 1 آدھ گھنٹہ اسی میں لگ جائے۔ اختصار کے ساتھ میں چند چیزیں ان کی ڈاکٹر صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک ذاتی رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ کالج کے زمانے میں میں نے آپ کے کچھ مضامین پڑھے تھے، اور تب سے آپ سے محبت تھی مجھے، اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو۔ کشمیر یونیورسٹی کی دعوت پہ میں وہاں گیا تھا شاہ ہمدان سیمینار کے لیے، تو شکارے میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، اور پھر میں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو اگر یاد ہو رات میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ایاز۔ پھر میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا کہ میں عبید اللہ پہان۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو میں کہاں ڈھونڈ رہا تھا، آپ سے یہاں ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ وہ میرے استاد ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، میرے رہنما ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عالمیہ 1976 میں کیا فلاح سے، اور پھر فضیلہ 1978 میں کیا، اور تخصص فی القرآن آپ نے جامعۃ الفلاح سے 1980 میں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے MA علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا، آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آپ نے PhD 1992 میں کیا، اور آپ کی PhD کا موضوع تھا کنسیپٹ آف شورا ان اسلامک اسٹیٹ اینڈ اٹس کنٹمپرری انٹرپریٹیشن۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 27 سال سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، تقریباً آپ کی 100 کے قریب لگ بھگ کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ، جن میں اسلامی موضوعات غالب ہیں۔ آپ نے تقریباً 272 سیمینارز میں شرکت کی ہے ساری دنیا میں، ہندوستان اور باہر۔ اس کے علاوہ آپ TV ٹاک شوز اور ورکشاپ میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 287 ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز آپ کی پبلش ہوئے ہیں۔
اور آپ کی تقریباً اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی جو مستقل پبلش ہوتی ہیں. کچھ اہم کام جو ڈاکٹر صاحب کے ہیں جن موضوعات پہ آپ نے کام کیا ہے وہ پرنسپلس آف ڈپلومیسی ان اسلام لاہور 1996, Redefining Islamic Political Thought, a Critic in Methodological Perspective, New Delhi 2006, Islamic Shura, Religion, State and Democracy, New Delhi, Terrorism, Resistance and Islam, a study of 7 July London bombing, New Delhi, Understanding Moderate Islam, New Delhi 2009, Culture, Science and Violence, The Quranic Approach, New Delhi 2009, Bidayat al-Mujtahid by Qadi Ibn Rushd wa al-Qurtubi, Urdu translation, Lahore 2005, World Peace and Islam, collection of seminar papers, edited and translated into English, Dar al-Qutub al-Ilmiya, Beirut 2005-2010, Diversity, Dissent and Dialogue, Some Islamic Reading, New Delhi 2012, Faith, Power, Struggle in Muslim World, a Study in Literature and Social Thought, New Delhi 2012, Islamic Critique of Sufism, a Study of Rabia Ujwiri and Sirhindi, New Delhi 2014, Objective of Sharia, Introduction and Application, edited and translated, Beirut 2015, Faith, Knowledge, Perspective of Sayyid Nursi, Aligarh 2014, Advancement of Science and Philosophy in Islam, edited Aligarh 2016, Non-Muslims' Perception of Prophet of Islam, Aligarh 2017, Supernaturalism of the Quran, Historical Development of the Ideology of Ijaz al-Quran, Aligarh 2018. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ڈاکٹر صاحب کے پینڈنگ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ مختصر سا تعارف تھا آپ کا. اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ حال ہی میں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کی طرف سے آپ کو باوقار شاہ ولی اللہ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اس سے قبل یہ ایوارڈ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رابع حسن ندوی اور کئی بڑی شخصیتوں کو ایوارڈ مل چکا ہے, یاسین مظہر صدیقی اور بہت ساری. ڈاکٹر صاحب کو اس سال کے لیے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. میں مزید کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب کو صدر مجلس کی اجازت سے انوائٹ کروں گا, دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. آج آپ کا جو عنوان ہے وہ فکر اسلامی کا ارتقاء اور ڈاکٹر محمد اقبال. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج اقبال اکیڈمی کی زیارت کی میں نے. میں شکر گزار ہوں اقبال اکیڈمی کے کارکردگان کا جن کے توسط سے حیدرآباد کے ارباب علم و ادب سے گفتگو کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. حیدرآباد کی اردو, یہاں کا ادب, یہاں کا علم اور یہاں کا ذوق ایک مستقل ایک تاریخ رکھتا ہے. اس لیے میں بہت مختصر الفاظ میں کچھ نکات فکر اسلامی کے ہندوستان میں ارتقاء اور اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ, اس موضوع پر اظہار خیال کروں گا. میری خواہش ہوگی کہ آپ حضرات بھی گفتگو میں حصہ لیں اور بغیر کسی تکلف اور تردد کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جہاں آپ محسوس کریں کہ صحیح فکر اقبال کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے اس پہ آپ تنقید فرمائیں. میں اصلاح کے لیے ہمیشہ موجود ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ جدید ہندوستان کے مایہ ناز
مفکر اسلام، فلسفی اسلام، شاعر اسلام اور تجدید و اصلاح دین کے اس سلسلۃ الذهب سے تعلق رکھنے والے رہنما تھے۔ اگر میں مبالغہ نہ کروں کہ اس کا سلسلہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ میرے اپنے ناقص خیال میں اگر فکر اسلامی کی کوئی تاریخ ہندوستان میں مرتب کی جائے تو اس میں مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ اقبال کا تذکرہ کیے بغیر وہ تاریخ مرتب مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور فکر اقبال پر اگر گفتگو کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بڑے گہرے اثرات آپ نے قبول کیے۔ فکر اسلامی کی جو صورت گری ہندوستان میں ہمارے ان دو اکابر نے کی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی توسیع، اسی کی تعمیق، اسی کی تبیین اور تشریح دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ایک نئے کلامیہ اور ایک نئے علم الکلام کی روشنی میں علامہ محمد اقبال نے کی۔ میں علامہ محمد اقبال کو معصوم نہیں مانتا، ان کی فکر میں لغزشیں موجود ہیں۔ دی کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پر بطور خاص میرے بہت سے تحفظات اور جدید عالم و دانشور مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب نے ان خطبات پر کچھ لیکچرز دیے، اس کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، ناپیدانہ خطبہ۔ اور کوئی بڑے سے بڑا مفکر، مصلح، مجدد معصوم نہیں۔ معصوم صرف حضور سرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا فکر، آپ کی تعلیمات، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار۔ اس لیے اگر اقبال پر کہیں گرفت ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، تو اس سے ان کے اسلامی فکر پر، ان کی خدمات پر، ان کے عطیات پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ لغزشیں، بشری لغزشیں ہر بڑے مفکر کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جب ہم کسی کی فکر پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمارا مقصد فکر اسلامی کی تعمیر اور تطہیر ہوتا ہے۔ ہمیں شخصیات اور اداروں اور افکار سے محبت ہے، لیکن ہمارا کمٹمنٹ، ہماری وابستگی، ہماری عقیدت صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں عرض کروں کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید کے مقدمے میں ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یوں تو اسلام کے تحفظ کے اللہ رب العزت کے پاس ہزاروں انتظامات غیب سے ہیں، اور وہ جب چاہے جس طرح کسی بھی شکل میں اسلام کی حفاظت کرتا رہا، کرتا رہے۔ زمانے کے الٹ پھیر، رد و بدل، انقلابات کے باوجود اسلام محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان میں دو عظیم شخصیات پیدا نہ ہوئی ہوتی تو 13ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یا تو اسلام ہندوستان میں فنا ہو گیا ہوتا، یا اسی طرح سے اس کی صورت مسخ ہو گئی ہوتی جس طرح ہندو مذہب کی صورت مسخ ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مراد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فکر اسلامی ہے کیا؟ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ہر فکر، ہر تحریر، ہر تصنیف کو ہم فکر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ فکر اسلامی کے کچھ ممتاز خصوصیات، بلا شبہ قرآن کریم اور سنت رسول کے نصوص ابدی اور ناقابل تغیر، ان میں تبدیلی کی کسی کو گنجائش، کسی کو اس کی اجازت نہیں۔
زمانہ بدلتا رہے گا، تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، ترقیاں جاری رہیں گی، لیکن یہ جو نصوص ہیں یہ وحی الہی پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کا ادنا تبدل بھی ممکن نہیں۔ لیکن ان نصوص اسلامی کا فہم، ان کی تعبیر، ان کی تشریح، آنے والے حالات میں ان کا انتباہ بدلتا رہے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اب ساری خدمات اپنی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے فقہ اسلامی کی جو تعبیر کی وہ قیامت تک کے لیے نہیں، مخصوص حالات میں ایک خاص وقت تک وہ تعبیرات امت کی رہنمائی کرتی رہیں گی کہ آج کے زمانے کے علماء مجددین مصلحین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تعبیر و تشریح کریں۔ ہم اپنے اسلاف کا حوالہ دے کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس اسلامی فکر کو پروان چڑھایا اس کفر کہے، اس کی بہت مخصوص امتیازات ہیں۔ اس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید کی بے لاگ ترجمانی، بغیر کسی مداہنت، سمجھوتے، ترغیب و ترہیب، زمانے کے دباؤ اور حصار کو قبول کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کی تجدید اور اصلاح کا کام کرتے رہے۔ یہ دین کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بدلتے حالات میں نئی تعبیر، نئی تشریح اور زمانے کے تقاضوں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کا نیا انتباہ۔ لیکن عقیدہ توحید اس فکر میں اس کی حیثیت محور کی، اس کے گرد پورا فکری نظام گھومتا۔ عقیدہ توحید کا ایک لازمی تقاضا وحدت بنی آدم کا تصور، اس کا سماجی اور معاشرتی ظاہرہ وحدت انسانیت اور تکریم انسانیت کا قرآنی تصور۔ عقیدہ توحید ہمارا دھندلا ہے اگر معاشرے میں ہم مساوات اور انسانیت کے اس اصول کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے میں قائم کیا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے توحید کی ترجمانی کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندو فکر اور تہذیب کے غلبے کے نتیجے میں ہم نے اپنے معاشرے میں بھی چھوت چھات اور طبقاتی امتیازات کے سارے تصورات رائج کر لیے اسلام کے نام پر، جن کو مٹانے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ توحید کے ساتھ وحدت انسانیت اس کے لازمی تقاضے کے طور پر۔ اس فکر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس اسلامی فکر میں تدبر اور تدبیر کے درمیان رشتہ، تدبر قرآن کریم پر، اس کائنات پر، اور کائنات کے انتظام و انسجام کی مکمل منصوبہ بندی۔ ڈاکٹر طاہر جابر الوانی عراق کے بڑے اسکالر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر تدبر کو تدبیر سے الگ کر دیجیے تو محض تعقل اور تفلسف اور قرآن کریم کو سمجھنے کی ذہنی ورزش رہ جاتی ہے، اور تدبر کو اگر تدبیر کے ساتھ جوڑ دیجیے تو ایک مکمل وحدت کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت بڑے سیاسی مفکر ابن عبد الربیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی، تدبیر المالک، سلوک المالک فی تدبیر الممالک۔ یہ جو سائنس آف ایڈمنسٹریشن ہے یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے علم تدبیر سے تعبیر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے بعد جدید مفکرین نے جمع بین القراءتین سے تعبیر کیا۔ صرف قرآن کریم کی قرأت کافی نہیں،
اس کائنات کی قدرت بھی ناگزیر ہے۔ یہ قدرت مکمل ہوتی ہے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کائنات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اسی کو فرمایا کہ یہ ورڈس آف گاڈ اور ورڈس آف گاڈ کے درمیان تطابق ہے، قرآن اور سائنس کا آپس میں یہ تطابق، یہ رشتہ، آپس میں رشتے کی یہ تلاش، یہ فکر اسلامی کی ناگزیر خصوصیت ہے۔ اس فکر کی تیسری خصوصیت اسلام کے قرآن کے تصور خلافت اور تسخیر کائنات کو ایک دوسرے کے ساتھ متطابق اور متکامل بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہ خلافت کا نظریہ علم چاہتا ہے، علم صرف مذہب کا نہیں، اس پوری کائنات کا علم۔ قرآن کریم نے جب یہ اعلان کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو صرف قرآن کریم کا علم، مذہب کا علم نہیں مراد تھا، اس کائنات کے اسرار، اس کی کنہ، اس کی تمام تحقیقات، اس کا علم مراد تھا، اور وہی خلافت کا منصب حضرت آدم کے ذریعے سے انسان کو تفویض ہوا۔ علم جب ہاتھ آتا ہے تو تسخیر کائنات کا سلیقہ، اس کا ہنر بھی ہاتھ آتا ہے۔ دنیا میں جن قوموں نے حکومت کی اور آج کر رہے ہیں، وہ علم کی امامت ان کے ہاتھ میں، علم سے مطلب مذہب کا بھی علم اور اس کائنات کا بھی علم۔ تو قرآن کریم نے خلافت اور تسخیر کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے دیکھا۔ بدقسمتی سے دور زوال میں مسلمانوں نے خلافت کے تصور پر تو لمبی چوڑی گفتگو، کتابیں، مقالات و مضامین موجود ہیں، لیکن تسخیر کائنات کا جو علم تھا اس کا سرشتہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ مغرب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ امامت مغرب کی طرف منتقل ہو گئی، فکری علمی قیادت مسلمانوں سے چھین کر کے اللہ رب العزت کے نظام فطرت کے قانون کے تحت مغرب کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس فکر کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ثبات اور تغیر کا اجتماع، قرآن کریم اور سنت رسول کے جو نصوص ہیں وہ ثابت، ناقابل تبدل ہے، لیکن یہ زمانہ بدل رہا ہے، علم میں ارتقا ہو رہا ہے، ذہنیت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ 20ویں صدی میں اواخر تک ہمارے علماء و مصلحین نے جو کارنامے انجام دیے، اسلام کی جو تعبیر و تشریح کی، وہ آج 21ویں صدی میں ناکافی ہے ینگ بلڈ کو، نئی جنریشن کو اسلام پر مطمئن کرنے کے لیے۔ تو ثبات اور تغیر، یہ جو فکر اسلامی ہے، دونوں کا اجتماع ہونا چاہیے۔ 5ویں خصوصیت حریت فکر کی مکمل پاسبانی، فکر کی مکمل آزادی۔ قرآن کریم جبر کا قائل نہیں، یہاں تک کہ خود مسلمانوں کے درمیان بھی اگر جبر کی وجہ سے وہ مذہبی مراسم کو ادا کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ مذہب دلوں کو تبدیل کرنے کا نظام یہ سراسر آزادی چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے مختلف حالات کے تحت مسلمانوں نے قدغنیں لگا رکھی ہیں، بندشیں عائد کر رکھی ہیں فکر کی آزادی پر۔ ہم تیار نہیں ہیں دوسرے مکاتب فکر، دوسروں کے افکار و نظریات کو سننے کے لیے۔ انٹرافیت سے چھوڑیے، خود ایک مکتب فکر کے مختلف گروپس میں جو تبادلہ خیال ہوتا اس کو ہم تحمل کے ساتھ سننے کے روادار نہیں۔ یہ فکر اسلامی نہیں ہے۔ فکر اسلامی چاہتا ہے کہ ہر شخص کو آزادانہ گفتگو کرنے، غور و فکر کرنے، سوچنے اور ایک رائے قائم کرنے کی پوری اسے آزادی۔ اقبال نے اس کی بھرپور وکالت کی۔ اور مجھے اجازت دیجیے کہ ایک اور خصوصیت فکر اسلامی کی کہ وہ اسلامیت اور انسانیت نوازی کا سنگم، یہ خدن للناس ہے۔ قرآن کریم اللہ کی سب سے ممتاز صفت بتائی گئی رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت بتائی گئی رحمت للعالمین۔ مسلمانوں کے صرف ٹھیکیدار نہیں ہیں، مسلمان اس دنیا میں دوسروں کے لیے پوری انسانیت کا ٹھیکیدار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یہ اسلام کی وہ انسانیت نوازی کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی فکر کی ترجمانی انسانیت کے مسائل کی فکر مندی نہیں محسوس کرتی تو اسلامی فکر نہیں، وہ بہت سمٹا، بہت محدود، مقید، تنہائیوں میں محصور کوئی فکر ہو سکتی ہے، فکر اسلامی نہیں ہو سکتی۔
ان 5 خصوصیات کو لے کر کے جب ہم حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فکر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس میں مکمل اس کا انعکاس نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا کے افکار کا مطالعہ کیجیے، سب سے بہترین ترجمانی ان کے فکر کے ان کے مکاتیب امام ربانی، مکتوبات ربانی جو فارسی زبان میں ہے، اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اس کی تلخیص بھی کئی شائع ہو چکی ہے۔ اس پورے بر صغیر اور اس کے باہر ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا پہ تصوف کے تمام سلسلوں میں سب سے زیادہ اثر حضرت امام ربانی کے ان مکاتیب کا۔ مجھے بعض ملکوں کا سروے کرنے کا، وہاں جانے کا، اہل علم سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں خاص طور پر حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ ترکی، ازبکستان، قزاقستان، سینٹرل بخارا، یہ پورے علاقے یہ حضرت مجدد کے علاقے ہیں۔ میں ابھی چند سال پہلے استنبول میں تھا، ہندوستان کے 6-7 لوگ تھے اور ہمارا ایک ترک دوست ہمیں بازار گھما رہا تھا۔ بیچ میں اتنا زیادہ رش ہوا استنبول میں کہ وہ قافلہ بچھڑ گیا اور ہمارے جو قائد تھے وہ کہیں کھو گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نہیں جانا، فارسی ہم تھوڑی بہت جانتے تھے تو وہ فارسی نہیں جانتے تھے، انگریزی جاننے والے عام طور پر پڑھے لکھے حلقوں میں مل جاتے ہیں لیکن دکانوں پہ، گلیوں میں، مارکیٹس میں نہیں ملتے۔ اب ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کریں۔ ایک دکان پہ کھڑے ہو گئے، ہماری شکل و صورت دیکھ کر کے دکاندار آگے بڑھا، سلام کیا، گلے لگایا اس نے۔ اب گفتگو کرنی چاہیے، کیا گفتگو کریں، اس سے کیسے گفتگو کریں؟ باڈی لینگویج کام آتی ہے ہر جگہ۔ مسکرا کے ملے اور فوراً میرے ذہن میں امام ربانی، صرف اتنا میں نے کہا امام ربانی، وہ کود کے آیا، گلے لگایا اور فوراً سے دکان پہ بیٹھا، امام ربانی چومنے لگا۔ یہ عقیدت، یہ فکر اس پورے سینٹرل ایشیا میں کفر کا، الحاد کا، کمیونزم کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مکتوبات میں اسی کا یہ اثر ہے کہ پورے سینٹرل ایشیا میں اسلام دھیرے دھیرے اپنی آفتاب کے ساتھ پھر سے ابھر رہا ہے۔ اکبر اعظم کے زمانے میں جو کچھ بھی الحاد تھا اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت سے علماء تھے، مصلحین تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کے اس کا مقابلہ کرتے۔ حضرت علامہ اقبال نے پوری ایک نظم لکھ کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کی ہے۔ حاضر ہوا مشائخ مجدد کی لات پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس ہے گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بھرپور عقیدت اقبال کی فکر میں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بھرپور عقیدت، محبت ان کے فکر میں، ایسا لگتا ہے جیسے رس گھول کے پی لیا ہوا ہم نے مکاتب امام ربانی کی فکر کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھیں، ہندوستان کے تمام مکاتب فکر اپنا سلسلہ نسب قائم کرتے ہیں فکری اور علمی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، یہ ان کا کمال ہے۔ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب اپنا رشتہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے قائم کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا وہ کون سا منہج ہے، وہ کون سا کی میتھڈالوجی ہے، وہ کون سا فکر و عمل کا طریقہ ہے جس سے سارے سلسلے وابستہ ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہے تطبیق۔ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ انفاس العارفین یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زیارات مقدسہ کے مشاہدے اور
مکاشفات و کرامات جو انہوں نے محسوس کیے، جن تجربات سے، روحانی تجربات سے گزرے، ان کا ایک خوبصورت حسین گلدستہ ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی دو متضاد باہم ٹکرانے والی چیزوں کو میں جمع کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مصلح مجدد اور مفکر نے ایک نقطہ نظر سے ایک چیز کو دیکھا، دوسرے نے دوسرے اینگل سے اسی چیز کو دیکھا، حقیقت ایک، اس کی تعبیریں مختلف ہو گئیں۔ خواہ بخواہ کے لیے ہم نے ہندوستانی مسلمانوں نے ان ظاہری آراء کو سامنے رکھ کر آپس میں فرقہ بندی اور تفرقہ اور تکفیر، اس کے بعد تفسیر تک نوبت آ گئی۔ حقیقت ایک ہے، تعبیریں مختلف۔ انہوں نے فرمایا کہ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں ملے تو میری رائے کو اٹھا کر پھینک دو۔ قول فیصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت اور قرآن کریم کا فہم، دیانت دارانہ فہم ان بزرگوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے قرآن کریم کی احادیث کی ترجمانی کی۔ اصل جو نص ہے وہ قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت۔ اس کی جو تعبیرات بعد میں آئیں وہ تعبیرات انتہائی مقدس اور محترم ہونے کے باوجود انسانی تعبیرات۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے عالم رویا میں مکاشفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے بتائیے کہ میں کس فقہ کی تقلید کروں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس فقہ کی تقلید کروں جس کی وجہ سے اس کی میں اتباع کروں اور میں مکمل سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیبا نہ تھا کہ وہ میرے اس سوال کا جواب دیتے، اور نہیں دیا یہ جواب۔ اس سے مجھے یہ اشارہ ملا کہ کسی فقہی مسلک کا اتباع میں حق محدود نہیں ہے، کسی فقہی مسلک کے اتباع اس کی تقلید میں حق محدود نہیں ہے۔ حق اور صداقت تمام مکاتب فقہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ ان تمام مکاتب فقہ پر عمل کرنے کی پوری تحسین کی جائے، نہ صرف کہ اس کی اجازت دی جائے بلکہ اس کی تحسین کی جائے، اور قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرا ہاتھوں سے پکڑنے کی وصیت کی جائے۔ حضرت شاہ صاحب پہ پوری زندگی ان کے افکار کا مطالعہ کریں، یہی پہلو۔ شریعت اور طریقت کے دو متضاد دھارے ہماری تاریخ میں چلتے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان دونوں طریقت اور شریعت کے دونوں متضاد دھاروں کو آپس میں ملایا۔ اہل الرائے اور اہل الحدیث دو متصادم دھارے اور تاریخ میں بڑے آپس میں مناظرے ہوئے ہیں، انہوں نے اہل الرائے اور اہل الحدیث دونوں کو ملانے کی کوشش کی۔ ان کی فکر، یہ جو تلفیق اور تطبیق کی فکر ہے، یہ وہ فکر ہے جس کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب تر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب طب الجی فی احکام الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید پہ مار کا آرا بحث، وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے تو کسی ایک مسلک عالم دین امام کی پیروی بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے، لیکن جو شریعت پہ نظر رکھتے ہیں، عالم ہیں، نصوص پر جن کی نگاہ ہے، ان کے لیے تقلید ناروا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کا براہ راست مطالعہ کریں، غور کریں، تدبر کریں، اور جو ان کو سمجھ میں آئے اجتہاد کریں، اس پر وہ عمل کریں۔ شاہ ولی اللہ کے یہاں ایک بہت خوبصورت اور فکر، سیاست، معاشرت اور روحانیت کو آپس میں ملایا۔ ان کا جو نظام ارتفاقات ہے، حجت اللہ بالغہ
اور البدور البازقہ میں معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل سائنس کے پڑھاتے وقت عام طور پر یہ جو مغربی مفکرین ہیں ٹامس ایکوناس، روسو، ان سب سے اس کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. معاہدہ عمرانی کا تصور، سوشل کنٹریکٹ تھیوری، شاہ صاحب نے بہت پہلے اس پر بڑی جامع بحث کی. لیکن کمال یہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی ترقی مختلف مراحل سے گزر کر یہ مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پہلو بپہلو تقرب بھی ترقی نہ کرتا چلا جائے. یعنی معاشرت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا ارتقا. اگر معاشرت کے ساتھ روحانیت نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے جو مغرب میں ہوتا ہے، ظلم، سفاکی، درندگی، علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نام پر اقوام اور انسانوں کی تباہی و بربادی. اور اگر روحانیت ہو لیکن اس کے ساتھ معاشرت نہ ہو، تہذیب و تمدن کی ترقی نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے جو دور زوال میں تصوف کے ساتھ ہوا. اسی لیے حضرت علامہ اقبال بار بار تصوف کے دور زوال کے تصوف پہ تنقید کرتے ہیں، اور صحیح اسلامی تصوف جو مولانا رومی کی ہم کو نظر آتا ہے ایک آئیڈیل کی شکل میں، اس کا وہ بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں. علامہ اقبال کی فکر کا ہم جائزہ لیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ احمد سرہندی کی خدمت اور ان کے افکار کی صورت میں جو فکر اسلامی ہندوستان میں جو صورت گری ہوئی اس میں کافی اضافی تھی. اقبال کا دور وہ ہے جب مغرب پورے عالم اسلام پر اپنی کولونائزیشن کی پالیسی کے تحت، استعمار پسندی کی پالیسی کے تحت سیاسی، حربی، ابلاغی، علمی اور فکری حربوں کے ساتھ پورے عالم اسلام کو غلام بنانے کی تیاری ہے. تاریخ ادبیات ایران، براؤن کی بہت مشہور کتاب، اس کا ترجمہ ہوا. اسی لیے جب براؤن کی اس انگریزی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے کی علامہ اقبال سے درخواست کی گئی جب وہ لندن میں تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا، اس لیے کہ براؤن نے تاریخ ادبیات ایران لکھ کر کے مسلمانوں کو شیعہ سنی دو بڑے فرقوں میں تقسیم کرنے کی سازش کر رہے تھے. میں نے کہا میں اس گناہ میں حصہ دار نہیں بن سکتا. بہت حساس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاذ سر ٹامس آرنلڈ، واکر آرنلڈ، جنہوں نے انہیں فلسفے کی تعلیم دی لاہور میں، اور بعد میں جب وہ آکسفورڈ میں پہنچے تو تقریباً 1 سال تک آرنلڈ کی جگہ پر بحیثیت عربی کے استاذ کے علامہ اقبال کی تقرری ہوئی. وہ آرنلڈ کی محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے. بہت محبت کرتے تھے، زندگی بھر اقبال کا آرنلڈ کا تذکرہ کرتے رہے. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے، وہ پوری نظم ہے، نالہ فراق مار کا آرا نظم ہے آرنلڈ کی محبتوں کا ڈوبا ہوا. مگر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خادم کی یہ روایت ہے، میں نے ان سے کہا کہ ایک بہت بڑا مفکر، مدبر دنیا سے رخصت ہو گیا. اسلام پر اس کے بڑے احسانات ہیں. اقبال بولے اسلام پر احسانات؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ان کا حضور دا پریچنگ آف اسلام اتنی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام دنیا میں تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض تھا اسلام کے خلاف، اس کو رفع کیا. فرمایا اقبال نے، دیکھیے ان کی بصیرت، پریچنگ آف اسلام کو رہنے دو. اقبال اورینٹلسٹ کا جو کولونائزنگ ایجنڈا تھا اس کا آرنلڈ صرف ایک محرک، استعمار
پسندیدہ جو ایجنڈا تھا مغرب کا، اس کے مہرے کے طور پر جو کچھ لکھا انہوں نے لکھا، ان کی بصیرت دیکھی۔ میں نے ابھی ایک PhD کرائی ہے نلٹ ہے ہمارے ذریعے سے، ایک PhD ہوئی ہے، مجھے کچھ زیادہ گہرائی کے ساتھ ان کو پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ اقبال کی فکری بصیرت بالکل 100% صحیح، خود پریچنگ آف اسلام میں، کیلیفیٹ میں، دوسری کتابوں میں کس طرح سے انہوں نے زہر افشانی کی ہے اسلام کے تصور خلافت پر، اسلام کی سیاسی فکر پر کس طرح سے نیش بنی کی، ڈنک مارے علم کے لبادے، میتھڈولوجی کے لبادے۔ تو اقبال نے مغرب کی جو تنقید کی ہے اس پورے ہندو پاک میں، اور ہندو پاک سے باہر پورے ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں پورے عالم اسلام میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اور مصلحین نے مغرب کے خلاف تنقیدیں لکھی، لیکن علماء اور مصلحین کی یہ تنقیدیں نوجوانوں کو متاثر نہیں کر سکی، اس لیے کہ وہ خود مغرب سے لا علم تھے، بڑی سطحی تنقیدیں۔ اقبال کا معاملہ مختلف ہے، بڑے سے بڑا مغرب کا ماہر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اقبال سے زیادہ مغرب کو جانتا ہے۔ مغرب کی فکر اور فلسفے میں غوطہ لگا کر انہوں نے مغرب پہ تنقید کی، اور مغرب نے جو عالم اسلام پر حملہ کیا، سیاسی، علمی، فکری، حربی، اس کا ایک مثبت نتیجہ اقبال کہتے ہیں یہ ہوا کہ عالم اسلام بیدار ہو، اور اقبال کی فکر میں ارتقا بھی ہمیں اسی طرح محسوس ہوتا ہے۔ طلوع اسلام کی بہت معروف نظم ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں جو بیداری ہو رہی کس خوبصورتی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اس کی تحسین کر رہے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے سفر کی اور احیاء اور بیداری کی کہانی نہیں ہے، خود اقبال کے اندر کی بیداری کی کہانی ہے۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی چمکتا ہے، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گرا خالی، عروج مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ افارا کی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، طلا تو مہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیلاب۔ مثال کے طور پر فیمنسٹ موومنٹس، نسائی تحریکیں مغرب نے برپا کی ہماری خواتین کو بے آبرو بنانے کے لیے، اسلام پر تنقید کرنے کے لیے، لیکن چند ہی سالوں میں پورے عالم عرب میں اس فیمنسٹ موومنٹ نے بالکل ایک نیا تصور، بالکل پازیٹیو ڈائریکشن میں انقلاب کیا، اور پورے عالم اسلام میں خواتین کی علمی فکری بیداری کی تحریکیں برپا ہوئی۔ اقبال نے جو بات کہی کہ طلاق ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، جب طوفان آتا ہے تو جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں شترمرغ کی طرح سے وہ ریت کے اندر اپنا سر دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو ہوشیار ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، وہ طوفان سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے طوفان مغرب سے بچنے کی تدبیریں اختیار کی۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایسی تجدیدی، اصلاحی اور دینی تحریکیں برپا کی جنہوں نے مغرب کے اس مکر کو، اس کے فریب کو ناکام کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کا فارسی کلام خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہے۔ اردو کلام میں وہ تندی اور تیزی نہیں ہے جو فارسی کلام میں۔ اردو کلام میں وہ نشتر مغرب پہ تنقید کے نہیں ہے جو فارسی کلام میں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فارسی کے ذریعے سے عالم اسلام کو مخاطب کر رہے تھے، تو عالم اسلام جو مغرب کی فکری الغاز سے سب سے زیادہ متاثر تھا، انہوں نے اس کو سب سے زیادہ محسوس کیا۔ رہبر کے ایما سے ہوا تعلیم کا سودا مجھے، واجب ہے سہرا درد پر تعمیر فرمان خضر، لیکن نکاح نکتمی دیکھے زبوں حالی میری، رفتم اخارت پاکشم محمل نہاں شد از نظر، یک لحظہ غافل بودن و صد سالہ راہم دور شد۔ اقبال کی فکر میں دوسرا بہت اہم مسئلہ، بہت پورا ہوا پہلو، وہ قومیت اور وطنیت کو ایک سیاسی تصور کے طور پر کسی درجے میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔
اقبال سے زیادہ حب وطن کا متوالا اس مادر ہند نے پیدا نہیں کیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت خود ان کی وہ نظم ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت خود اردو ادب میں اختراعی اور ابداعی نوعیت کی ان کی فکر ہے کہ رام چندر جی کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ گرو نانک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس ملک کی جو سیکولر تہذیب ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس سے عقیدت و محبت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن وطن کو معبود بنانے کے لیے تیار نہیں۔ معبود صرف ایک قومیت اور وطنیت کا جو بھرپور اقبال کی تحریر میں ہے، وہ اور دوسرے لوگوں کی تحریروں میں نہیں ملتی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ قومیت میں اقبال کو جگہ جگہ نقل کیا اور بھرپور اس کی ترجمانی کی، لیکن جو تاثیر اقبال کے کلام میں ہے وہ مولانا مودودی کی اس فلسفیانہ اور علمی اور استدلالی گفتگو میں نہیں ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیات کو خاطر میں نہیں لایا اقبال اسلام سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ عالم عقیدت اور محبت سے ہندوستانی مسلمان ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب قومیت کا مسئلہ آیا تو حسین احمد مدنی کو بھی نہیں بخشا۔ اجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین احمدی جب العجبیز مصطفیٰ برسا خیش کی دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ کتنا سخت تبصرہ ہے۔ تو بڑی بڑی شخصیات کو خاطر میں نہیں لائے اسلام سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے، اور وہ اقبال اکیلے مرد مومن تھے جنہوں نے قومیت اور وطنیت کے اس بت کو پاش پاش کر لیا۔ یہ بت کی تراشید ہے تہذیب نبی، غارت گرے کاشان ہے تہذیب نبوی، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اتنی صراحت، ایسا زبردست حملہ کسی مفکر مدبر مسلح نے نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے اقبال کے حصے میں۔ مسلمان ایک عالمی انسانیت نواز فکر کے علم بردار فرماتے ہیں اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثبور، اس کے سمندر کی موج دجلو دینو بھونی، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، اہل کہن کو دیا اس نے پیام رہی، ساقی ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رہی، طیب ہے اس کی اسیر۔ طارق بن زیاد نے قدرس کی سرزمین پہ قدم رکھا، مشہور تاریخ ساز واقعہ، کشتیاں جلا دی۔ ان کے قافلہ سالاروں نے اعتراض کیا، کیا کر رہے ہیں آپ، وطن بہت دور ہے۔ طارق بن زیاد نے عربی زبان میں اس موقع پر جو مختصر تقریر کی ہے وہ عربی ادب کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ البحر من ورائکم والعدو امامکم این المفر، اس کی ترجمانی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، بہترین فارسی کلام ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو چوما جائے۔ اقبال کی فکر کا ایک اور امتیاز عقل اور عشق کی کشمکش۔ اقبال نے اسلام کی عقلی ترجمانی کی، اجتہاد پر اتنا زور دیا، مغرب کی تعقل پسندی اور مغرب کی جو طلسم تھے وہ سب گھوڑ کے پی چکے تھے۔ گھوڑ کے نقشے سے لے کر کے دور جدید کے تمام فلاسفہ مغرب پر ان کی تقریریں موجود ہیں، خود ان کے خطبات تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اسلامی تعقل کی بہترین ترجمانی۔ مگر اقبال تو اقبال، جہاں عقل کے مقابلے میں عشق کا معاملہ آیا، عقل کے مقابلے میں علم کا معاملہ آیا، انہوں نے عشق کو ہمیشہ ترجیح دی۔ بے قتل کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لمے بامتی۔ یہ محض شاعری نہیں ہے، تاریخ ہے، اسلام کی پوری تاریخ۔ اسلام لوگ غلط کہتے ہیں کہ معجزات و کرامات کا قائل نہیں ہے، اسلام ہمیشہ معجزات و کرامات کے بل پر آگے بڑھا ہے، اور آج بھی
معجزات و کرامات کے بل پر ہی اسلام چل رہا ہے، ورنہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، ان کی سیاسی طاقت دیکھیے، کچھ بھی نہیں، بہت دور ہے اسلام سے، بہت دور ہے اسلام سے۔ لیکن اسلام اپنے معجزے، اپنی کارفرمائی، اپنی توحید کی اور مساوات کی تعلیم کی برکتوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی نیوزی لینڈ میں اتنا دل خراش سانحہ ہوا، لیکن سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے کہ اسی بیچ میں 300-350 لوگ مسلمان ہوئے۔ کس نے انہیں اسلام کی دعوت دی؟ یہ خود اسلام کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ۔ اقبال عقل و عشق کے بارے میں جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا رومی کو گھوڑ کے پی چکے ہیں، اور اس میں عشق رسول کی کارفرمائی سب سے زیادہ ہے۔ عجباں نیست کی اعجاز مسیحا داری، عجب نیست کی بیمار تو بیمار ترست، دانش اندوختئی ارد انداختئی، آن نقد گرا مایا کدر باختئی، از منع باد سبا بوئے بدا نائے فرنگ، عقل تابا کشودست گرفتار ترست، برقرار ای بجگر میں دنت آن رام کنت، عشق راز عقل فسو پیشہ دیگر دار ترست۔ اور اردو کلام پورا بھرا پڑا ہے عشق کے۔ ایک فلسفہ زادہ سید کے نام مشہور ان کی نظم ہے، کیا خوبصورت ترجمانی ہے۔ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناری برگساں نہ ہوتا۔ بہت خوبصورت کلمی استعمال کے مغرب کے بہترین فکر پر جو تنقید ہے، تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناری برگساں نہ ہوتا۔ یہ برگساں مغربی فکر کی نقالی کو کہا کہ یہ تو زناری ہے، گل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی۔ آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب۔ وہ کہتے ہیں مغرب کے فلسفے میں دستور حیات نہیں، آدمیت نہیں، انسانیت نہیں، سب کچھ ہے۔ اسی لیے اقبال یہاں تک کہ علم کو بھی کہتے ہیں کہ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کرے تصورا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ مار کرے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس سے بہتر ترجمانی نہیں ممکن ہے۔ ان کے فکر کا ایک اور امتیاز، ایک جدید اسلامی الہیات، اسلامی کلامیات کی تجدید اور تشکیل، خاص طور سے ان کے خطبات۔ ان خطبات میں انہوں نے اجتہاد اور تحقیق پر بہت زور دیا۔ مسلمان زوال کا شکار ہوئے تاریخ اسلامی کے مراحل میں اس لیے کہ اجتہاد اور تحقیق کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا۔ ہم دعوے کرتے رہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن عملاً ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک فقہ کے ماننے والوں نے اپنے امام کی کتاب کی شرح در شرح در شرح در شرح لکھنی شروع کی، لیکن آنکھیں کھول کر کے زمانے کے جو حالات تھے ان پر نگاہ نہیں ڈالی۔ معتزلہ کی عقلی تحریک سے لے کر آج مغرب کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو عقلی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، انہوں نے ترکی اور عالم اسلام کا بطور خاص حوالہ دیا۔ ان سب میں اقبال کے نزدیک تحقیق، ابداع، اکتساب اور تجدید کے فقدان۔ اگر عالم اسلام چاہتا ہے کہ پھر سے انگڑائی لے اور فکری اور علمی بیداری مسلمانوں کے اندر پیدا ہو، تو ضروری ہے کہ تحقیق اور اجتہاد کو لازمہ تصور کر لے، اور تحقیق اور اجتہاد کے لیے ضروری ہے فکر کی آزادی، اور فکر کی آزادی اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کے ساتھ علم وابستہ۔ فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا یہ تقاضا ہے کہ اس راہ میں جتنے حجابات ہیں وہ سارے اٹھا دیے جائیں،
اور شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات کی توسیع کرتے ہوئے 21ویں صدی کے علمی اور فکری تقاضوں کی تکمیل میں لگ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ ہمارے محترم مہمان خصوصی پروفیسر چیئرمین اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ یونیورسٹی جناب محمد علی خان صاحب، صدر اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، جناب ایاز شیر صاحب، صدر شعبہ ریسرچ اقبال اکیڈمی، محترم رؤوف فیض صاحب، نجم الدین صاحب، حافظ رفیق صاحب، مولانا نصیر الدین صاحب، ناظم وحدت اسلامی اور بزرگوں اور دوستوں، جناب ابن غوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے ابتدا میں اتنے نام دیے کہ اب آپ سمجھتے ہوں کہ تقریر تو بڑی ہوگی، تقریر تو بہت لمبی ہوگی، لیکن آپ جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے اور آپ کو پھر آج واپس بھی ہونا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، تو میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لوں، لیکن ماشاءاللہ بڑا عالمانہ لیکچر تھا اور ایسے ایسے اکابر اس مدرسے میں پڑھے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان فریدی صاحب، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، ایسے لوگ ان کے ساتھ آپ کا قربان چڑھے ہیں۔ ظاہر ان کا مقام، ان کا مرتبت، ان کی علمی مرتبت غیر معمولی ہے۔ جب اقبال کی بات ہوتی ہے تو علمی بات کرتے ہوئے کچھ ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال شاعری کرتے تو اچھا تھا، نثر نہیں لکھنا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ مولانا جو ہے بڑے مداح تھے اقبال کے، نادر شاہ سے ملنے گئے تو ساتھ گئے تھے جی، اور یہ بات مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنی گئی، ریفر کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی کہا اقبال اگر نثر لکھتے تو اچھا تھا، لیکچرز نہ دیتے۔ اور اقبال 1910 عیسوی میں حیدرآباد دکن آتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کا اورنگ آباد میں زیارت کرتے ہیں، اور پھر حیدرآباد آ کر یہاں جو اسمبلی کا اجلاس جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے 3 لیکچرز دی، جس کی صدارت اعظم جاہ بہادر اور سروجنی نائیڈو اور سر کشن پرساد نے کی۔ اور وہ 3 پھر ایک خطبہ انہوں نے مدراس میں دیا تھا، وہ بعد میں مکمل طور پہ 6 خطبات ایک جگہ جمع کر دیے۔ اب رہا اختلاف کا معاملہ، تو آپ دیکھیے کہ کسی نے یہ کہا اگر یہ علامہ اقبال کے خطبات وہ دور میں جب آج سے تقریباً 500 سال پہلے اگر ہوتا تو ساری دنیا میں جو ہے مسلمان رہتے۔ ایک نے اس کا فائدہ اتنا وسیع فائدہ بتایا، اب اس میں محققین ظاہر غور و فکر کرتے رہیں، اور حضرت کی جو تقریر کا ان کے بہت سے پہلو اجاگر کیے ہیں، تو میرے خیال میں جو آج مختصر ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اقبال نے سب سے بڑی تبدیلی جو کی ہے خالص عقیدہ توحید سے دوری ہمارے آج کے زوال کا سبب ہے۔ عقیدہ توحید، خالص عقیدہ توحید سے دوری، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا تھا۔ اور حضرت نے وہ بھی بتایا جو بڑے عالم دین تھے، تو اقبال نے اپنے زمانے میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ وندے ماترم کو نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ اس میں کچھ ٹھکانا الفاظ ہے،
اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ زمین کے بارے میں جو باتیں کہی گئی، اسی طرح ایک اردو کا شعر یاد آتا ہے کہ اقبال نے اپنی 3 باتوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی، صحیح نظریے توحید سے آشنا کیا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اور دوسرا وجود ہمارا آج کے زوال کا سبب یہ ہے کہ جمود عمل کا جواز برنگ تصوف، آئی ایم سوری کہ the followers of تصوف میں میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ علمی بات۔ ایک دوسرا وجود ہمارا جو آج ہم زوال پذیر ہیں، جی دنیا میں رسوا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تصوف میں کس سے جیسے حافظ شیرازی کو علامہ اقبال پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کو چاہیے برنگ تصوف یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ اقبال میسج دیتا ہے ان تصوف کو فالو کرنے والوں کو، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مذ، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ہم جو ہے سمجھ رہے کہ ہمارے حیدرآباد میں پولیس سیکشن میں 48 میں آیت کریمہ کا ختم کر لیتے، بیچ گھر میں پڑھتے تھے، باہر نکل کے جھانکتے تھے اللہ کی کوئی مدد آئی کیا؟ تو ہم اپنے ایثار و قربانی، اپنی جان کو ڈرنا، کیا حالات سے دوچار ہوتے ہیں نصیر الدین صاحب دیکھیے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں صرف زبان سے ہم اقرار کرنے سے کافی نہیں ہے۔ اور تیسری تینوں باتیں کم سے کم 1 گھنٹہ چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ بھی محبت رسول سے بے نیازی۔ تیسرا وجہ کیا ہے؟ حب رسول سے بے نیازی۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا کی۔ محمد رسول اللہ سے سچی محبت کیا ہے؟ تو یہ 3 پوائنٹ ہیں جو فکر اسلامی کے ارتقاء کے لیے ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور بھی ہو سکتے ہیں، اہل علم حضرات ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طالبانہ علم طور پہ اور مختصر ترین گفتگو کرنا آپ کو میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور بھی باتیں میں کہنا چاہتا تھا کہ آج ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر کس طرح سے کل 7 کلومیٹر کا آپ دیکھ رہے جلوس جا رہا، کیا کیا جو ہے بت پرستی کے مظاہرے ہو رہے، یہ سیکولر ملک ہے۔ علامہ اقبال یہی اور ان بزرگوں نے جو پاکستان کی تقسیم کو تسلیم کیا، ان کے پیش نظر کیا تھا نہیں مانتے کہ ہم لوگوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو اس طرح سے چھوڑ۔ یہ بات صحیح ہے کہ ولی 37 عیسوی میں الہ آباد کے خطبے میں جو اقبال نے جو بات کہی تھی کہ غیر منقسم ہندوستان میں جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہوں انہیں خود اختیاری دی جائے، اتنا ہی قصور ان کا۔ اب ان کو دشمن سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں۔ اقبال کا نام لینا جو ہے 1959 تک خلیل حسنی صاحب کو مشکل تھا۔ اقبال کو جو سب سے زیادہ تلنگانہ میں، حیدرآباد میں مشہور کیا، عوامی بنایا، وہ بہادر یار جنگ اور خلیل اللہ حسین، ان 2 لوگوں نے۔ اور علمی کام کرنے والے بہت ہیں، ڈاکٹر عزی الدین صدیقی بھی ہیں، ولی الدین بھی ہیں، صلاح الدین بھی ہیں، سراج الدین بھی ہیں، ظہیر الدین بھی ہیں، سب ہیں بہت سارے۔ تو یہ آج ہم کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا گزرا نہیں مسلمانوں پر جو آج ہم پہ وقت گزرنے والا ہے۔ ہاں، تاریخ میں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ ہجرت کی تھی صحابہ نے، تو لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، وہاں جا کے رہ نہیں گئے، لیکن ہم یہاں ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ خود کیا ہے، اور ہم اس کو محبت، وطن سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مولانا ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ ہم مسلمان محب وطن ضرور ہیں لیکن معبود وطن نہیں، وطن کی عبادت کرنے والے۔
تو بہرحال وقت کم ہو رہا ہے، تو یہی ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی بات کہی تھی، تاریخ چوں بر کنارے مجلس سکینہ سو گفتن کار تو بنگاہ خرد خطاس. ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس. تو علامہ اقبال کو 1910 عیسوی کا سفر جو بنگلور، میسور اور حیدرآباد گئے تھے، اسی وقت کی وہ یادگار ہے. آئیے میں اس بیان کو لپٹتے ہوئے اس بیان کو اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے. دل تو نہیں چاہتا اور بہت ساری باتیں ادھوری رہ گئی. تو وہ یہ ہے، تم مجھے بیگانہ کر دو عالم کردار سے. نوجوان کو کیا کرو؟ تم اسے بیگانہ کر دو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے و مار. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سی بات مست رکھو. ذکر و فکر صبح گاہی میں سے مختر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. وہ صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. بھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور اقبال اکیڈمی نے ایک قرآن پاک کا ترجمہ، انگریزی ترجمہ جو پاروں کی شکل میں ہے، اسے شائع کیا ہے. اور اس کی لاگت تقریباً 500 کے لگ بھگ آئی ہے، لیکن بہت ہی رعایتی اس میں، بلکہ کاسٹ پرائز سے بھی کم ہے. اسے 350 روپئے اس کا ہدیہ رکھا گیا. رمضان المبارک اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے، کیونکہ یہ پاور ہاؤس ہے جس سے جڑے بغیر ہم دنیا میں کوئی انقلاب نہیں کر پاتے. تو اس موقع پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اقبال اکیڈمی کا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اقبال معصوم الخطا نہیں، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اقبال کی فکر قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ اس سے 100% تسلیم کیا جائے. اس کی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے مطابق رکھتی ہیں ہمارے سراپے میں. ورنہ جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جائے تو اسے دیوار پہ دے مارے، ہم بھی دیوار پہ دے مارے. اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رات کا اقبال الگ تھا، دن کا اقبال الگ تھا. رات کا اقبال الگ تھا، دن کا اقبال الگ تھا. تو عقیدت پہلو میں ہماری اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ ہم نے معصوم الخطا سمجھے، نہ ہی ہماری تنقید حد سے تجاوز کر جائے کہ اقبال کے ایک ہی پہلو پہ ہم بار بار اسی کو ادھیڑ رہے ہیں، وہی زخم ادھیڑتے جا رہے ہیں. اقبال کی فکر کے کئی اور پہلو جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. لیکن سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ اقبال نے انقلاب کا دیا ہے. ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش ہے انقلاب. میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا، آپ یہاں تشریف لائے، اور مجھے بہت خوشی ہے. میں ظفر کا اور احمد کا اور دیگر جو انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ساری دنیا سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، میں تمام سامعین ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ تشریف لائے. باوجود ہم صحیح تشریح نہیں کر سکے اس پروگرام کی، لیکن آپ لوگ آئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ولیموں کے سیزن میں آپ کی موجودگی آپ کے عزم کو ظاہر کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ امت کا قبلہ و کعبہ ولیمے اور شادیاں تو رہ گئی ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ ہماری امت کا 40واں ہوتا ہے جس میں ہم شریک کرتے ہیں. تو میں ایک مرتبہ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے پردن. میں محترم ضیاء الدین نیت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی ہمت افزائی کی کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے، میں نے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا. میں عمر علی خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پروگرام ہونے چاہیے اور مستقل ہونے چاہیے. اور آخر میں فارمل شکریہ ادا کرنے کے لیے بلکہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جناب ولی سکندر صاحب، معتمد اسٹڈی سرکل اقبال اکیڈمی میں معتمد نشر شاہد سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ کا یہ فریضہ انجام دیں. محترم جناب عیاض شیخ صاحب نے کافی اچھے انداز میں شکریہ ادا کر چکا ہے، چونکہ روایت رہ چکی ہے اس کا بیان کہ میں سب سے پہلے ہمارے مہمان مختلف پروفیسر عبید اللہ خیر صاحب، صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ کے باوجود کافی مصروفیت رہی، شہر حیدرآباد کا بہت جگہ آپ کے تخارج رہے، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے آپ وقت دیا تشریف لائے اور بہترین انداز میں
खुलफा दिया काबिल तारीफ है। मैं जनाब मुजाहिदीन नैयर साहब, नायब सदर इकबाल अकेडमी का ममनून मशकूर हूँ कि आप इस इजाज़ती सदारत फरमाई और हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं जनाब उमर अली शाह साहब सदर इस्लामिक हेरिटेज फाउंडेशन का भी ममनून मशकूर हूँ कि आप हमारी हर वक्त खिदमत अफजाई करते रहते हैं और मेरा तजुर्बा है। मैं कारी मुफस्सिर साहब और शाहनवाज हाशिम साहब का भी ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने की क़िराअत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ हुआ और शाहनवाज हाशिम साहब ने रात शरीफ और कलाम इकबाल पेश किया। मैं आप तमाम सबका बर्दन शुक्रिया अदा करते हुए महफिल की इख्तितामी का इज़हार कर रहा हूँ। इससे पहले एक ऐलान मत सुनाइए, इकबाल अकेडमी के मदुआत यहाँ रखे हुए जो 50% डिस्काउंट पे आपके लिए खिदमत के लिए और तारीख का सबक एक बहुत बेहतरीन किताब है जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर रफ़ीउद्दीन फारूकी साहब। वो किताब भी यहाँ मौजूद है, तो बहुत अच्छी किताब है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री वो है इसको। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा जाते हुए किताबें ज़रूर खरीदिए और हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। शुक्रिया, खुदा नमाज दीजिए जमात